تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرپرسن اور اراکین کو تہنیت پیش کی۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرپرسن اور اراکین کے اعزاز میں ایک تہنیتی تقریب منعقد کی گئی، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی کے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ چیئرپرسن اور اراکین کو تہنیت پیش کر انہیں مومنٹوز بھی پیش کیے اور ان کی عزت افزائی کی۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ نے وفد کو تلنگانہ حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی مختلف ترقیاتی اسکیموں اور عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی میں مرکزی کمیٹیوں کا تعاون اور ان کی تجاویزات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرپرسن اور اراکین نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ کے جدید طرز تعمیر اور ریاستی انتظامیہ کے کام کرنے کے انداز کی بھرپور ستائش کی۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام عازمین حج کا 13واں قافلہ روانہ ہوا۔ حکومت تلنگانہ کے مشیر محمد علی شبیر نے عازمین کی بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ریاست تلنگانہ سے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج حج ہاؤس نامپلی سے عازمین کا 13واں قافلہ مقدس سفر کے لیے روانہ ہوا۔ حکومت تلنگانہ کے مشیر محمد علی شبیر نے حج ہاؤس پہنچ کر عازمین سے ملاقات کی اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ عازمین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حج محض ایک سفر نہیں ہے بلکہ یہ مشقت، محنت اور بے پناہ صبر کا نام ہے۔ انہوں نے دوران سفر اور ارکان حج کی ادائیگی کے وقت حاجیوں کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا تاکہ ان کی عبادت مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ قبول ہو سکے۔ حکومت کے مشیر نے مزید تاکید کی کہ عازمین حج حرمین شریفین میں ملک کی سلامتی، ریاست کی خوشحالی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ دریں اثنا تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین خسرو پاشا افضل بیابانی نے بھی عازمین سے خطاب کیا۔ انہوں نے قافلے میں شامل نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں اپنے ساتھی بزرگ حاجیوں کا خاص خیال رکھنے کو کہا۔ حج کمیٹی کے صدر نشین نے کہا کہ سفر حج کے دوران خدمت خلق کا جذبہ اجر و ثواب میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے عازمین کی بس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ حج کمیٹی کے اراکین و دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ عازمین کے رشتہ داروں اور افراد خاندان نے اشکبار آنکھوں سے اپنے پیاروں کو الوداع کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہاؤسنگ اور شہری امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حیدرآباد کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں آج ایک اہم پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کی۔ اجلاس میں ہاؤسنگ اور شہری امور سے متعلق اہم پالیسیوں اور ریاست میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں مرکزی اور ریاستی حکومت کے اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کا بنیادی مقصد شہری علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور عوام کے لیے سستی رہائش فراہم کرنے کے منصوبوں کا جائزہ لینا تھا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کمیٹی کو ریاست میں ہاؤسنگ اسکیموں کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ تلنگانہ حکومت شہری علاقوں کی توسیع اور غریبوں کے لیے گھروں کی فراہمی کو ترجیح دے رہی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی نے شہری امور سے متعلق مرکزی حکومت کی اسکیموں کے نفاذ پر اطمینان کا اظہار کیا اور مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کئی تجاویزات بھی پیش کی۔ بھارت راشٹر سمیتی کے سینئر قائدین جیون ریڈی، ودیا ساگر راؤ اور کوٹلہ کے ایم ایل اے ڈاکٹر سنجے نے میٹپلی زرعی مارکیٹ کا دورہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ بی آر ایس کے قائدین جیون ریڈی، ودیا ساگر راؤ اور ایم ایل اے ڈاکٹر سنجے پر مشتمل ایک وفد نے میٹپلی زرعی مارکیٹ کا دورہ کیا۔ زرعی مارکیٹ پہنچنے پر بی آر ایس قائدین نے وہاں موجود کسانوں اور تاجروں سے براہ راست ملاقات کی۔ کسانوں نے ان قائدین کو اپنی فصلوں کی فروخت میں پیش آنے والی مشکلات اور مارکیٹ کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ کسانوں نے شکایت کی کہ حکومت کی جانب سے خریداری کے عمل میں تاخیر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے انہیں مارکیٹ میں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ مارکیٹ یارڈ میں پینے کے پانی، سائے اور دیگر ضروری سہولیات کی کمی پر بھی کسانوں نے ناراضگی ظاہر کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے جیون ریڈی اور ودیا ساگر راؤ نے کانگریس حکومت کی
ज़रूरी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीआरएस के दौर इक़्तिदार में किसानों को मार्केट यार्ड्स में कभी इस तरह से परेशान नहीं होना पड़ा था। आज किसान अपनी मेहनत की कमाई के लिए दर-बदर ठोकरें खा रहे हैं। कोटला के एमएलए डॉक्टर संजय ने मार्केट हुकाम से बातचीत की और उन्हें हिदायत दी कि किसानों को किसी भी किस्म की तकलीफ न होने दी जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि फसलों की खरीदारी के अमल को तेज़ किया जाए, किसानों को उनकी फसल का मुनासिब मुआवजा फौरी तौर पर अदा किया जाए, मार्केट यार्ड में सफाई और दीगर इंतजामात को बेहतर बनाने का भी मुतालबा किया गया। तेलंगाना रक्षणा सेना की सदर की कविता ने पालामुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पिछले 2.5 सालों में प्रोजेक्ट का कोई काम मुकम्मल नहीं किया गया है। पालामुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को लेकर टीआरएस की सदर के कविता ने एक मरतबा फिर कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने शादनगर हल्के के चौधरीगुड़म मंडल के मुकाम लक्ष्मी देवी पल्ली में मुनक्किद पालामुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट हुसूल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के अवाम की बदकिस्मती है कि दरिया कृष्णा का पानी यहाँ बह रहा है, लेकिन उसे खेतों तक पहुँचाने की राह में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। उनका कहना था कि उन हुक्मरानों के खिलाफ वो ऐलान जंग करती हैं जिन्होंने पानी की मौजूदगी के बावजूद हमें उसे इस्तेमाल करने से महरूम रखा। रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत पर के कविता ने मुजरिमाना गफलत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि पिछले 2.5 सालों में कांग्रेस हुकूमत ने मंसूबे का कोई काम नहीं करवाया। ये कविता ने वाज़ेह किया कि टीआरएस पालामुरु की आवाम के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी और उस नुकसान की तलाफ़ी के लिए पुरअज़्म है। ये कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो दशहरे के त्यौहार से कबल ही लक्ष्मी देवी पल्ली रिजर्वायर की तामीर का काम शुरू करवाए, बसूरत दीगर एहतजाज किया जाएगा। साबिक वज़ीर सविता इंदिरा रेड्डी ने रियासत में अमन अमान की सूरत हाल को अबतर बताते हुए कहा कि होम मिनिस्टर की कमी तेलंगाना को भारी पड़ रही है। साबिक वज़ीर व महेश्वरम की एमएलए सविता इंदिरा रेड्डी ने रियासत में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस जो कभी मुल्क भर में अपनी कारकर्दगी के लिहाज से पहले मुकाम पर थी, आज हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार होकर अपनी साख खो रही है। मीडिया से बात करते हुए सविता इंदिरा रेड्डी का कहना था कि तेलंगाना पुलिस का मियार मुसलसिल गिर रहा है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब तेलंगाना पुलिस को पूरे मुल्क में एक मॉडल के तौर पर देखा जाता था। पुलिस की कारकर्दगी मुल्क में सर फहरिस्त थी, लेकिन अब इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अजनबी और गैर समाजी अनासिर के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जबकि पुलिस का रोब व दबदबा ख़त्म होता नज़र आ रहा है। सविता इंदिरा रेड्डी ने रियासत में बदअमनी की सबसे बड़ी वजह हुकूमती ढांचे में कोताहियों को करार देते हुए कहा कि रियासत की ये अबतर सूरत हाल इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई वज़ीर दाखिला मौजूद नहीं है। उन्होंने पूछा कि जब महकमे का कोई सरपरस्त ही नहीं होगा तो नज़्म व ज़ब्त कैसे बरकरार रहेगा। बीआरएस रहनुमा ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फ़ौरन रियासत में अमन अमान की बहाली के लिए इक़दामात करें और आवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। उन्होंने मुतनब्बा किया कि अगर जराइम की शरह इसी तरह से बढ़ती रही तो तेलंगाना की तरक्की का सफ़र बुरी तरह मुतासिर होगा। हाइड्रा टीम का जुर्रतमंदाना इक़दाम, मूसा नदी में गिरी खातून को हाइड्रा टीम ने बाहिफाजत निकाल लिया। 16 मिनट में पहुंचकर खातून की जान बचाई गई। तफसीलात के मुताबिक अंबरपेट के इलाके गोलनाका में 49 साला इंदिरा जुमा की रात अचानक फिसल कर मूसा नदी में जा गिरी। बताया जाता है कि नदी के किनारे घने दरख्तों और झाड़ियों की वजह से उनके लिए बाहर निकलना नामुमकिन हो गया था। अंधेरी रात और पानी के बहाव के दरमियान इंदिरा ने पूरी रात गुजारी। अगरचे के खातून ने मदद के लिए चीख पुकार की थी, लेकिन रात के सन्नाटे में उनकी आवाज़ किसी तक पहुंच ना सकी। बताया जाता है कि हफ्ते की सुबह 10 बजे के करीब मुकामी लोगों ने उन्हें नदी में फंसे हुए देखा। खातून की हालत देखकर लोगों ने फौरी तौर पर हाइड्रा कंट्रोल रूम को इतला दी। हाइड्रा कंट्रोल रूम को जैसे ही इतला मौसूल हुई, सिर्फ 16 मिनट के अंदर हाइड्रा की टीम अंबरपेट पहुंच गई। टीम इंचार्ज स्वामी की क़यादत में टीम ने फ़ौरन महाज संभाला और फिर खातून को बाहिफाजत बाहर निकाल कर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। बताया जाता है कि इंदिरा एक बेवा खातून है और अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। उसने
بتایا کہ وہ حادثاتی طور پر ندی میں گر گئی تھی۔ خاتون کو جب بحفاظت نکال کر ان کے اہل خانہ کے حوالے کیا گیا تو وہاں موجود ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے عملے نے بھی موقع پر پہنچ کر ہائیڈرا کی کارروائی میں تعاون کیا۔ مقامی لوگوں نے ہائیڈرا ٹیم کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور ستائش کی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ہائیڈرا کی ٹیم چند منٹ اور تاخیر کرتی تو کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ BRS رہنما ہریش راؤ نے کالیشورم پروجیکٹ کو اندھیری رات میں امید کی کرن قرار دیتے ہوئے کہا کہ میدی گڈھا میں وہ صلاحیت ہے کہ قحط میں بھی دریا کے پانی کو سوکھنے نہ دے۔ تلنگانہ میں کالیشورم پروجیکٹ کو لے کر ایک مرتبہ پھر بحث چھڑ گئی ہے۔ BRS کے سینئر لیڈر و سابق وزیر ہریش راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کالیشورم پروجیکٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اسے تلنگانہ کی لائف لائن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ریاست پانی کی بوند بوند کو ترستی تھی تب KCR نے اپنی دور اندیشی سے اس خواب کو حقیقت میں بدلا تھا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ تلنگانہ کے کسانوں کے لیے اندھیری رات میں ایک روشن چراغ کی طرح ہے جس نے بنجر زمینوں کو سیراب کیا۔ سابق وزیر نے میدی گڈھا بیرج کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ شدید ترین قحط کی صورت میں بھی گوداوری کے پانی کے بہاؤ کو یہ برقرار رکھ سکتا ہے اور اس کے ذریعے کسانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ ہریش راؤ نے سابق وزیر اعلیٰ KCR کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے کہا کہ کالیشورم کی تعمیر کوئی اتفاق نہیں بلکہ سابق وزیر اعلیٰ KCR کی انتھک محنت اور مستقبل کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ کریم نگر میں BRS کی بند کی کال کو بھرپور عوامی تائید ملی۔ عوام نے رضاکارانہ طور پر دکانات اور کاروباری مراکز بند رکھے، سڑکوں پر سناٹا چھایا رہا۔ کریم نگر میں بھارت راشٹریہ سمیتی کی جانب سے بند کا اعلان کیا گیا تھا۔ MLA گنگولا کملاکر کے کیمپ آفس پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنان کی جانب سے کیے گئے حملوں کے خلاف آج کریم نگر شہر مکمل طور پر ٹھپ رہا۔ عوام نے بند کی بھرپور تائید کی۔ بتایا جاتا ہے کہ BRS کے کارکنان نے صبح سویرے سڑکوں پر نکل کر BJP کارکنان کے خلاف نعرے بازی کی۔ شہر کے اہم تجارتی علاقے جیسے ٹاور سرکل اور کمان روڈ پر تمام دکانات، ہوٹل اور کاروباری ادارے بند رہے۔ تاجروں اور عام شہریوں نے کسی دباؤ کے بغیر رضاکارانہ طور پر اپنی دکانات بند رکھی تاکہ جمہوری اقدار پر حملوں کے خلاف اپنا احتجاج درج کروایا جا سکے۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی دنیا کے سب سے بڑے مسلم اکثریتی ملک انڈونیشیا کے تقریباً برابر پہنچ سکتی ہے۔ مہاراشٹر کے ممبئی میں مرکزی وزیر کرن رجیجو نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے ملک میں ہونے والی آئندہ مردم شماری اور آبادی کے تناسب کے حوالے سے بیان جاری کیا۔ کرن رجیجو نے خدشہ ظاہر کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی دنیا کے سب سے بڑے مسلم اکثریتی ملک انڈونیشیا کے برابر پہنچ سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ 2021 کی مردم شماری کرونا وائرس اور دیگر وجوہات کی بنا پر نہیں کی جا سکی تھی، اسی لیے حکومت کے پاس صرف سال 2011 کے اعداد و شمار ہی دستیاب ہیں۔ مرکزی وزیر کے مطابق اب جب تقریباً 15 تا 16 سال کے طویل وقفے کے بعد نئی مردم شماری ہوگی تو آبادی کے اعداد و شمار توقع سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے انہیں اندازہ ہے کہ ہندوستان میں مسلم آبادی دنیا کے سب سے بڑے مسلم ملک انڈونیشیا کی کل آبادی کے لگ بھگ برابر ہو جائے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ 2011 کی مردم شماری کے مطابق ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کل آبادی کا تقریباً 14.2% تھی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے میں اس تناسب میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ راجندر نگر علاقے میں گزشتہ رات جانوروں کو لے جانے والی ایک گاڑی کو چند خود ساختہ گورکشکوں نے زبردستی روک لیا، حالانکہ گاڑی کے پاس تمام ضروری دستاویزات موجود تھے۔ گاڑی مالک نے فوری طور پر بیرسٹر اسدالدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کو اس سلسلے میں واقف کروایا۔ ان کی ہدایت پر مجلس کے رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے مقامی پولیس حکام سے رابطہ کر کے گاڑی اور جانوروں کو چھڑوایا۔ اس دوران مجلس کے سابق کارپوریٹر حسینی پاشا بھی وہاں پہنچے اور تاجروں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں بحفاظت گھروں تک پہنچایا۔
وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین نے حج کے مقدس سفر پر روانہ ہونے والے تمام عازمین حج کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج ہر مسلمان کی دیرینہ آرزو اور مقدس فریضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں ریاستی حکومت مسلم اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے۔ حکومت تلنگانہ عازمین حج کے اس روحانی سفر میں ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے۔ آئی پی ایس عہدیدار کی اہلیہ تنوجا رنجن کے قتل اور ڈکیتی کیس کی تحقیقات میں پولیس نے تیزی پیدا کر دی ہے۔ تحقیقاتی حکام کے مطابق ملزم قتل کے بعد ناپلی اسٹیشن سے تلنگانہ ایکسپریس میں سوار ہو کر فرار ہوئے۔ پولیس کمشنر نے ملزمین کی گرفتاری کے لیے 5 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں، جبکہ ممبئی، لکھنؤ اور دہلی کے لیے خصوصی ٹیمیں روانہ کی گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایک ٹیم نیپال کی سرحد سے متصل علاقوں تک بھی پہنچ چکی ہے۔ پولیس نے لکھنؤ میں اس مکان کا بھی دورہ کیا جہاں گھریلو ملازمہ کلپنا پہلے کام کرتی تھی اور مکان مالک سے پوچھ گچھ کی گئی۔ حکام کلپنا کے ساتھ نظر آنے والے 2 نوجوانوں کی شناخت کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس کے ماضی اور پس منظر کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔ ٹریفک پولیس نے شہر بھر میں ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے سلسلے میں مہم تیز کر دی ہے۔ سنتوش نگر ٹریفک پولیس کے ایس ایچ او محمد آصف کے مطابق دن اور رات کے اوقات میں بسوں، آٹوز اور خانگی گاڑیوں کی جانچ کی جا رہی ہے تاکہ سڑک حادثات کو روکا جا سکے اور عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ فضائی سفر کے اخراجات میں اضافے کے باعث حج 2026 کے لیے عازمین پر عائد ہونے والا اضافی 10,000 روپے کا بوجھ ریاستی حکومت برداشت کرے گی۔ حج کمیٹی کی جانب سے ہر عازم حج کے لیے 10,000 روپے اضافی جمع کروانے کی ہدایت دی گئی تھی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے بی جے پی اور بی آر ایس کے درمیان خفیہ مفاہمت کا اشارہ دیتے ہوئے الزام لگایا کہ ایس آئی آر عمل کے نام پر تلنگانہ میں ووٹروں کے نام حذف کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور عوام کو اس سلسلے میں چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ کریم نگر میں سیاسی کشیدگی کے درمیان سابق وزیر و رکن اسمبلی گنگولا کملاکر کو پولیس نے ان کی رہائش گاہ پر نظر بند کر دیا ہے۔ بی آر ایس پارٹی نے مرکزی وزیر بنڈی سنجے کے حامیوں کی جانب سے کریم نگر ایم ایل اے کے کیمپ آفس پر حملے کے خلاف آج کریم نگر بند کی اپیل کی تھی۔ پولیس نے احتیاطی اقدام کے طور پر گنگولا کملاکر کے گھر کے باہر بھاری نفری تعینات کر دی ہے اور انہیں گھر سے باہر نکلنے سے روک دیا۔ اطلاعات کے مطابق کئی دیگر قائدین اور کارپوریٹرز کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، جس کے باعث شہر میں ماحول کشیدہ دیکھا جا رہا ہے۔ کاماریڈی ضلع ہیڈ کوارٹرز میں واقع فارسٹ آفس کے قریب چوری کی نیت سے ایک مکان میں گھسنے والے 2 نامعلوم افراد کو مقامی افراد نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق دونوں افراد نشے کی حالت میں تھے اور گھر میں داخل ہو کر چوری کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران مکان مالک کی نظر ان پر پڑی اور اس پر گھبراہٹ میں اس نے شور مچا دیا۔ چیخو پکار سن کر مقامی افراد وہاں پہنچ گئے اور دونوں ملزمین کو پکڑ کر سڑک پر گھسیٹتے ہوئے خوب پٹائی کی۔ بعد ازاں مقامی افراد نے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ٹی آر ایس کے زیر اہتمام محبوب نگر میں منعقدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ٹی آر ایس قائد کے کویتا نے سنسنی خیز ریمارکس کیے۔ انہوں نے سابق بی آر ایس حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 33,000 کروڑ روپے خرچ کرنے کے باوجود 1 ایکڑ اراضی کو بھی دریائے کرشنا کا پانی فراہم نہیں کیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی بھی متحدہ ضلع کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دریائے کرشنا کا پانی آندھرا پردیش منتقل کیا جا رہا ہے اور لکشمی دیوی پلی کو مرکز بنا کر ایک نئی تحریک شروع کرنے کی بھی انہوں نے اپیل کی تاکہ علاقے کے آبی حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ کویتا نے وزیر اعظم سے پالمور پروجیکٹ کو قومی پروجیکٹ کا درجہ دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو نے عوام میں تشویش پیدا کر دی ہے، جس میں ایک خاتون کو ریلوے اسٹیشن پر کھیرے سبز محلول میں ڈبوتے ہوئے دیکھا گیا تاکہ وہ تازہ نظر آئیں۔ یہ ویڈیو بہار کے ریلوے اسٹیشن کا بتایا جاتا ہے۔
تفصیلات کے مطابق بہار کے کٹیہار ریلوے اسٹیشن پر یہ واقعہ پیش آیا، جہاں خاتون چھلکے نکالنے کے لیے کھیرے کو ایک سبز مائع میں ڈبو رہی تھی۔ حیران کن طور پر یہ عمل ریلوے پلیٹ فارم پر کھلے عام انجام دیا جا رہا تھا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد عوام کی جانب سے غذائی تحفظ کے سلسلے میں شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ریلوے سیوا نے سوشل میڈیا پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ متعلقہ حکام کو آگاہ کر دیا گیا، جبکہ ریلوے پروٹیکشن فورس نے کارروائی کرتے ہوئے 9 خواتین کو حراست میں لے لیا۔ راجندر نگر زون نے عطاپور پولیس کے تعاون سے سڑکوں پر خطرناک بائک سٹنٹس اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے والے 6 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمین سڑکوں پر یہ خطرناک سٹنٹس کر رہے تھے، جس سے عوام کو خطرہ بڑھ رہا تھا۔ راہگیروں کی جان خطرے میں پڑنے کی اطلاعات پر پولیس نے یہ کارروائی کرتے ہوئے ان کی گاڑیوں کو ضبط کر لیا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار شدگان عطاپور سے آرام گھر کی جانب جاتے ہوئے خطرناک سٹنٹس کر رہے تھے، جس دوران گاڑی سے چنگاریاں بھی نکل رہی تھیں اور دیگر مسافروں کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ ضلع ورنگل کے رائے پرتی منڈل ہیڈ کوارٹرز میں ورنگل کھمم قومی شاہراہ پر مکئی کے کسانوں کے مسائل کے حل کے مطالبے پر دھرنا دیا گیا۔ اس احتجاج میں سابق ریاستی وزیر ربلی دیاکر راؤ نے شرکت کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت کو کافی وقت دیا گیا، مگر اب تک کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ مکئی اور دھان کے کسانوں کو مزید مشکلات میں نہ ڈالا جائے۔ مغربی بنگال کی سیاست میں ایک تاریخی موڑ سامنے آیا ہے۔ بی جے پی اعلیٰ قیادت نے سویندو ادھیکاری کو ریاست کا وزیر اعلیٰ مقرر کرنے کا اعلان کر دیا۔ کولکتہ میں منعقدہ بی جے پی مقررہ پارٹی اجلاس میں انہیں متفقہ طور پر قائد منتخب کیا گیا۔ وہ 9 مئی کو 11 بجے دن کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیں گے۔ بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلیٰ بننے پر پارٹی کارکنوں میں جشن دیکھا جا رہا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔